اب تھوڑے بڑے ہوئے تو ایک مرتبہ ابو طالب نے پروگرام بنایا کہ بھائی جائیں تجارت کے لیے۔ لوگ تجارت کیا کرتے تھے، ایک ملک والے دوسرے ملک میں جاتے تھے، یہاں سے سامان لے کر جاتے، وہاں بیچتے، کوئی نفع ملتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چچا ہے ابو طالب، اس نے ارادہ کیا کہ میں جاؤں ذرا اور تجارت کر کے آؤں۔ ملک شام جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 10 سال سے اوپر ہو گئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا سے کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ اس نے پھر ایک عجیب بات کی، اس نے کہا اقسمک باللات والعزیٰ، میں آپ کو لات اور عزیٰ، یہ بت تھے مشرکین مکہ کے جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو مکہ سے آ رہے تھے نا، تو اس نے کہا اقسمک باللات والعزیٰ، میں لات اور عزیٰ کی تمہیں قسم دیتا ہوں، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں۔ تو جب اس نے یہ کہا کہ میں آپ کو لات اور عزیٰ، یہ بت ہے، غیر اللہ کی قسم ہے، غیر اللہ کی قسم اٹھانا شرک ہے۔ قسم ایک اللہ کی ذات کی اٹھائی جاتی ہے، اللہ کی ذات کی یا اللہ کی صفات کی قسم اٹھانا جائز ہے، غیر اللہ کی قسم اٹھانا یہ شرک ہے۔ تو جو ہی اس نے کہا کہ میں لات اور عزیٰ کی قسم اٹھا کر تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں، تو آقا کا چہرہ مبارک بچے تھے، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، فرمایا لا تقسمنی باللات والعزیٰ واللہ انی ابغضهم اشد البغض۔ تو آقا نے وہ سارا واقعہ بتلایا۔ اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ اس راہب نے ایک اور بات کی، اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے یہ عرض کیا کہ صحیح ہے تو یہ بات اچھی نہیں ہے، میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، امید ہے میری درخواست کو آپ رد نہیں فرمائیں گے۔ آپ ذرا پیچھے کمر مبارک سے کپڑا ہٹا کر مجھے اپنی کمر مبارک دکھائیں۔ سبق ہے، سب سے پہلا سبق تو یہ ملا کہ اس راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے قافلے والوں کی دعوت کی، قافلے والوں کی آقا کی وجہ سے دعوت کی ہے، اور یہ کائنات چل ہی اللہ والوں کے وسیلے اور واسطے سے چل رہی ہے۔ اللہ والوں کی وجہ سے ان کائنات والوں کو، ان مخلوقات کو روزی مل رہی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ قسم اٹھا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر قسم نہیں اٹھایا کرتے، فرمایا پھر زندگی بھر میں نے سچی قسم بھی نہیں اٹھائی۔ قسم کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے، آج چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر چند ٹکوں کی خاطر چلو بھی قسم اٹھاؤ، چلو بھی قرآن اٹھاؤ۔ بھائی اللہ کا نام صرف قسم اٹھانے کے لیے ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، جلالی پیغمبر۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے آخر وقت میں اور کہا کہ جی حضرت آپ کی روح قبض کرنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کیا کہا کہ جی آپ کی روح قبض کرنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رکھ کے دیا ایک تھپڑ، جلال آ گیا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو تھپڑ، کیونکہ یہ پیغمبر کی شان ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بغیر ان کی اجازت کے ان کی روح قبض نہیں کرتے۔ عجیب، اللہ معاف فرمائے، ہم مسلمان کیا کس راستے پہ چل پڑے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے موقع کے اوپر نہیں گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آدمی بکریاں چراتا تھا، آقا نے فرمایا ان سے کہ بھائی کل میری بکریاں تم چرا لینا، میں ذرا جو ہے نا رات کو شادی دیکھوں گا اور صبح پھر نیند کروں گا، رات صبح نہیں آ سکوں گا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ چلے گئے جہاں شادی کا پروگرام تھا، اور لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے تھے، ابھی تک گانا بجانا شروع نہیں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی، اللہ تعالیٰ نے نیند مسلط کر دی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، یا رب صلی۔ الحمدللہ نحمد ونستعین ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. سبحان الله الحمد لله رب العالمين. سب حضرات ایک مرتبہ درود: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد كما يليق بشانه. عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا سلسلہ جاری فرمایا. انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات دنیا میں آ کر انسانوں کی رہنمائی فرماتے کہ بھئی تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اپنے اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے. سلسلہ انبیاء کرام میں آخری پیغمبر امام الانبیاء سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ختم نبوت کا تاج اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سجایا. آقا کو نبیوں کا بھی نبی بنایا اور انبیاء کا بھی امام بنا کر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا. اور واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا کہ لوگوں، اگر تم کامیابی اور ہدایت چاہتے ہو، اگر آخرت کی نعمتیں چاہتے ہو، عزتیں چاہتے ہو، تو میں نے اپنے پیغمبر
اور اپنے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر میں نے مبعوث فرمایا۔ میرے محبوب تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کسی کا عمل تب قبول ہوگا جب اس کا عمل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمل کے مطابق ہوگا۔ کسی کی عبادت تب قبول ہوگی جب اس کی عبادت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اور کیے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی۔ دیکھو، ابھی جمعے کے ہم نے 2 فرض پڑھنے ہیں، جمعہ کے 2 فرض پڑھنے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے 2 کی بجائے 4 فرض پڑھ لے، 2 کی بجائے 4 فرض پڑھ لے، اور اس کی نیت ہو کہ میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے، تو کیا اللہ راضی ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے نا۔ حالانکہ دیکھنے کے اعتبار سے وہ عبادت کر رہا ہے، 2 مزید رکعت کا اضافہ کیا ہے، اس کے اندر بھی قرآن پڑھے گا، ان رکعتوں کے اندر بھی تسبیحات کرے گا، سجدے کرے گا، لیکن اس کے یہ سجدے اور اس کے یہ عبادات اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کی عبادت نہیں ہے۔ تو ہم مسلمانوں کو اپنے دل کے اندر یہ یقین کامل اور پختہ یقین کر لینا چاہیے، اور اس یقین کا اثر ہمارے عمل کے اندر بھی ہونا چاہیے کہ ہمارا کوئی بھی عمل اگر سنت کے خلاف ہوگا تو اللہ کے ہاں وہ مقبول نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں وہ عمل مقبول ہے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا۔ آقا کی پوری زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، جس کو ہم سیرت کہتے ہیں، تقریباً 2 مہینے سے ہم اسی پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زندگی سے ہمارے لیے کیا کیا اسباق ہے۔ ہمیں آقا کے فلاں زندگی سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے فلاں واقعہ سے ہمارے لیے کیا نمونہ اور سبق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہی یتیم ہوئے، 6 سال کی عمر کو پہنچے تو آقا کی والدہ کا انتقال ہو گیا، والدہ بھی وفات پا گئی۔ 8 سال کی عمر میں پہنچے تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آئے۔ اب تھوڑے بڑے ہوئے تو ایک مرتبہ ابو طالب نے پروگرام بنایا کہ بھائی جائیں تجارت کے لیے۔ لوگ تجارت کیا کرتے تھے، ایک ملک والے دوسرے ملک میں جاتے تھے، یہاں سے سامان لے کر جاتے، وہاں بیچتے، کوئی نفع ملتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چچا ہے ابو طالب، اس نے ارادہ کیا کہ میں جاؤں ذرا اور تجارت کر کے آؤں۔ ملک شام جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 10 سال سے اوپر ہو گئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا سے کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے کہا کہ جی سفر بہت لمبا ہے، ملک شام 1 مہینہ لگتا تھا، آج کے دور کا سفر نہیں تھا کہ مہینوں کا سفر چند گھنٹوں کے اندر آدمی کر لیتا ہے۔ وہاں تو اونٹوں اور گدھوں کے اوپر سواری ہوتی تھی، مہینے مہینے لگ جاتے تھے۔ ملک شام کا سفر مہینے کا سفر تھا، مکہ مکرمہ سے ملک شام گئے پھر آئے، مہینہ لگتا تھا۔ تو کافی ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جی آپ بچے ہیں، آپ نہ جائیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں تو میں تو آپ کے ساتھ چلوں گا۔ تو ابو طالب لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ہی ملک شام کی حدود میں داخل ہوئے، اور اس حدود کے اندر ایک عبادت خانہ تھا عیسائی عالم کا، عیسائی راہب کا، جس کا نام بحیرہ راہب تھا، بحیرہ۔ اب ابو طالب پہلے بھی جایا کرتے تھے، قافلوں کی صورت میں یہ لوگ پہلے بھی جاتے تھے تجارت کے لیے، لیکن وہ راہب کبھی اپنے عبادت خانے سے باہر نکل کر ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ اب جب یہ لوگ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے، اور اس جگہ پہ جا کے ٹھہرے، تو بحیرہ راہب نے دیکھا اپنے عبادت خانے سے، اور خود اتر کے نیچے آیا۔
اور قافلے والوں سے ملا کہ بھائی قافلے کا سردار کون ہے، بڑا کون ہے، قافلے کا امیر کون ہے؟ کسی نے بتایا کہ ابو طالب، کیونکہ اللہ نے ان کو ایک عزت کا مقام دیا تھا۔ تو اس راہب نے کہا کہ جی میں پورے قافلے کی دعوت کرتا ہوں، آپ میری دعوت قبول کرو۔ تو یہ مسافر تو ویسے ہی تھے، اور اس دور کے اندر یہ رواج تھا کہ کوئی اگر دعوت کرتا تو اس کی دعوت کو ٹھکراتے نہیں تھے۔ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے اور یہ مسلمان کا حق بتایا ہے۔ اگر کوئی مسلمان محبت سے اور اخلاص کے ساتھ تمہاری کوئی دعوت کرنا چاہے تو یہ مسلمان کا حق ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کرو، سلام کرے تو جواب دو، بیمار ہو جائے تو عیادت کرو، اور اگر جو ہے نا چھینک آئے تو اس چھینک کا جواب دو، اگر وہ جو ہے نا تمہاری دعوت کرے تو اس کو قبول کرو۔ یہ مسلمان ہونے کے جو ہے نا ہونے کے اعتبار سے یہ حق ہے مسلمان کا۔ تو انہوں نے دعوت قبول کر لی، اور اس راہب نے کہا بھائی سارے قافلے کی میں دعوت کر رہا ہوں، سب نے آنا ہے میرے پاس، سب آئیں گے۔ اب جب کھانے، اس نے خود کھانے تیار کرائے، ایک قسم کا نہیں کئی قسم کے کھانے تیار کرائے۔ وہ راہب بڑا عالم جو ہے سامنے کھڑے ہو کے اپنے نیچے والوں کو حکم دیا بھائی جتنا بھی ہماری پہنچ ہے اس اعتبار سے اچھے کھانے بناؤ، خود نگرانی کی۔ اور جب کھانے تیار ہو گئے اور دعوت کا وقت ہو گیا تو کہا کہ جناب قافلے والوں کے پاس پیغام بھیجا بھائی ابھی کھانا دعوت تیار ہے، آپ تشریف لیں۔ وہ تو خیمہ لگا کے باہر بیٹھے ہوئے تھے نا، دور بیٹھے ہوئے تھے قافلے والے۔ ابو طالب نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب قافلے میں عمر کے اعتبار سے عمر کم تھی آقا کی، عمر کے اعتبار سے آقا کی عمر سب سے کم تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، یہ جو ہمارے خیموں کے اندر اور یہ جو ہماری سواریاں ہیں، یہ جو سامان ہے، آپ ادھر بیٹا بیٹھ جائیں، ہم آپ کے لیے کھانا لے آئیں گے۔ اور ہم سارے جو عمر کے اعتبار سے زیادہ عمر والے تھے وہ سارے کے سارے چلے گئے۔ تو راہب نے سب کو دیکھا نا، ایسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سب کو دیکھا، اس نے کہا جی ہاں سب آگے قافلے والے؟ انہوں نے کہا ہاں جی سب آ گئے۔ کہا دیکھ لو کوئی رہ تو نہیں گیا؟ کہا نہیں بس ایک بچہ تھا، ہم اس کو پیچھے سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر آئے، باقی سب آ گئے۔ اس نے کہا یہ کیا مطلب، میں نے تو سب کی دعوت کی تھی، اس کو پیچھے کیوں چھوڑا ہے؟ تو ابو طالب نے کہا کہ راہب صاحب ایسی کوئی بات نہیں، وہ ہمارا اپنا بچہ ہے، ہم ویسے چھوڑ آئے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم کھانا لے جائیں گے ان کے لیے۔ اس نے کہا لے جانے کا کیا بات کرتے ہو، اس کے لیے لے جائیں گے یہ کیا بات کرتے ہو، اسی کی وجہ سے تو تمہیں کھانا مل رہا ہے۔ پہلے بھی تو تم یہاں سے چلا کرتے تھے، تمہارے قافلے آیا کرتے تھے، کبھی تمہیں کسی نے صلاح کی تھی کھانے کی؟ کبھی نہیں کی تھی، انہی کی وجہ سے تو تمہیں بھی مل رہا ہے، انہی کی وجہ سے تو تمہیں بھی مل رہا ہے، ان کو پیچھے چھوڑنے کا کیا مطلب؟ ابو طالب نے کہا آپ ناراض نہ ہو، ہم ابھی بلا لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، آقا تشریف لائے۔ تو اس راہب نے کہا کہ ان کے والد کون ہیں؟ آقا کو دیکھا، کہا ان کے والد کون ہیں؟ ابو طالب نے کہا میں ان کا باپ ہوں۔ اس نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، تم اس کے والد نہیں ہو۔ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ ان کے والد وفات پا گئے ہیں، میں چچا ہوں، چچا بھی تو باپ ہوتا ہے۔ اس نے کہا تو سیدھی بات کرو نا۔ راہب نے کہا سیدھی بات کرو نا کہ ان کے والد وفات پا چکے ہیں، اور کہا کہ ہماری کتابیں کہتی ہیں کہ ان بچے کا ابھی باپ دنیا میں نہیں ہو سکتا، ہماری کتابیں کہتے ہیں، سیدھی بات کرو کہ میرا بھتیجا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ یہ آپ اپنا نام مبارک بتائیں گے، آپ کا نام کیا ہے؟ آقا نے فرمایا میرا نام محمد ہے۔ اور اس نے پھر ایک عجیب بات کی، اس نے کہا اقسم کا باللات والعزیٰ، میں آپ کو لات اور عزیٰ، یہ بت تھے مشرکین مکہ کے جن کی وہ عبادت کرتے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو مکہ سے آ رہے تھے نا. تو اس نے کہا اقسمک باللات والعزیٰ، میں لات اور عزیٰ کی تمہیں قسم دیتا ہوں، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں. تو جب اس نے یہ کہا کہ میں آپ کو لات اور عزیٰ، یہ بت ہے، غیر اللہ کی قسم ہے، غیر اللہ کی قسم اٹھانا شرک ہے. قسم ایک اللہ کی ذات کی اٹھائی جاتی ہے، اللہ کی ذات کی یا اللہ کی صفات کی قسم اٹھانا جائز ہے، غیر اللہ کی قسم اٹھانا یہ شرک ہے. تو جو ہی اس نے کہا کہ میں لات اور عزیٰ کی قسم اٹھا کر تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں، تو آقا کا چہرہ مبارک، بچے تھے، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. فرمایا لا تقسمنی باللات والعزیٰ واللہ انی ابغضهم اشد البغض، مجھے قسم نہ دو غیر اللہ کی، لات اور عزیٰ کی قسم نہ دو، واللہ انی ابغضهم اشد البغض، اللہ کی قسم ان بتوں سے تو مجھے شدید نفرت ہے، تم کیوں قسم دے رہے ہو غیر اللہ کی؟ اس نے کہا جی آپ ناراض نہ ہوں، میں نے تو اسی لیے غیر اللہ کی قسم دی لات اور عزیٰ کی کیونکہ مکہ والوں کا یہ خدا ہے. اچھا میں اقسمک باللہ، میں آپ کو اب اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں. آقا نے فرمایا ہاں اللہ کی قسم دے کر پوچھتے ہو تو پوچھو، جو پوچھنا ہے میں آپ کو بتاؤں گا. اس نے کہا جی آپ نے بچپن کے اندر کوئی عجیب واقعہ دیکھا، آپ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہ حضرت امی حلیمہ رضی اللہ عنہا کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو دو فرشتے آئے تھے اور سینہ مبارک کھولا تھا. وہ پیچھے واقعہ ہم نے تفصیلاً پڑھا بھی تھا اور میں نے پچھلے خطبات کے اندر یہ عرض بھی کیا تھا. تو آقا نے وہ سارا واقعہ بتلایا. اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، آپ صحیح فرما رہے ہیں. اس راہب نے ایک اور بات کی، اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے یہ عرض کیا کہ صحیح ہے تو یہ بات اچھی نہیں ہے، میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، امید ہے میری درخواست کو آپ رد نہیں فرمائیں گے. آپ ذرا پیچھے کمر مبارک سے کپڑا ہٹا کر مجھے اپنی کمر مبارک دکھائیں، میں اللہ کی قسم دے کر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آقا نے فرمایا اگر اللہ کی قسم دے کر پوچھ رہے ہو تو کوئی حرج نہیں، آپ میرے کندھے مبارک پیچھے کمر مبارک دیکھ لو. تو اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھی ہوئی تھی نا، یہ ایسے چادر اوڑھی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک ہٹائی اور ختم نبوت کی جو مہر ہے حدیث پاک میں آتا ہے، دو کندھوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت تھی اور اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے کوئی بال مبارک تھے. اس نے وہ ختم نبوت کی مہر دیکھی، کیونکہ یہ ساری نشانیاں تورات اور انجیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھی. وہ راہب اس لیے پوچھ رہا تھا تاکہ میں یقین کر سکوں کہ یہ وہی اللہ کے آخری پیغمبر ہیں جن کی نشانیاں ہم تورات اور انجیل میں پڑھتے آئے ہیں. تو آقا نے یہ جب دیکھا، کھولا نا کپڑا مبارک، تو اس نے جا کے اس کے جو ہے نا چوم لیا اور ابو طالب سے کہا واللہ نبی ہذہ الامہ، ابو طالب اس امت کے نبی پیدا ہو چکے ہیں، اس امت کے نبی پیدا ہو چکے ہیں. اب دیکھو یہ واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ واقعہ عرض کر کے جو ہے نا آگے چلے، اور ایک یہ ہے کہ آقا کی اس زندگی سے ہمارے لیے کیا سبق ہے. سب سے پہلا سبق تو یہ ملا کہ اس راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے قافلے والوں کی دعوت کی، قافلے والوں کی آقا کی وجہ سے دعوت کی ہے، اور یہ کائنات چل ہی اللہ والوں کے وسیلے اور واسطے سے چل رہی. اللہ والوں کی وجہ سے ان کائنات والوں کو، ان مخلوقات کو روزی مل رہی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب اس دنیا کے اندر اللہ اللہ کرنے والے نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کائنات کے خیمے کو لپیٹ دیں گے، آسمان زمین فنا ہو جائے گا. دو بھائی تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں. ایک بھائی سارا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خدمت میں بیٹھا رہتے تھے، اور دوسرے بھائی وہ تھے جو سارا دن محنت مزدوری کرتے تھے. تو بھائی کے دل میں آئی بات،
یار یہ سارا دن آقا کی خدمت میں بیٹھا رہتا ہے، کماتا جماتا کچھ نہیں ہے، اور شام کو جب کھانے کی باری آتی ہے تو یہ آ جاتا ہے دسترخوان کے اوپر، اور سارا دن میں محنت کر رہا ہوں۔ تو اس نے آ کے شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بھائی ہے، سارا دن جو ہے نا کیا کرتا ہے، آپ کے ساتھ بیٹھا رہتے ہیں، کماتا جماتا کچھ نہیں ہے، اور میں سارا دن محنت مزدوری کرتا ہوں۔ تو آقا نے فرمایا تم جو محنت مزدوری کرتے ہو، تمہیں جو اللہ روزی دیتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے اس بیٹھنے کی برکت کی وجہ سے آگے روزی کے دروازے اللہ نے تیرے لیے کھول دیے ہوں، یعنی انہی کی وجہ سے تمہیں روزی مل رہی ہے، تمہارے لیے روزی کے دروازے کھول رہے ہیں۔ یہ مت سمجھا کرو کہ جی ہم اہل اللہ پہ، علماء پہ، طلباء پہ، اللہ والوں پہ خرچ کر رہے ہیں، یہ تو نکمے لوگ ہیں۔ بھائی انہی کی وجہ سے یہ کائنات کا جو ہے نا خائمہ، اور یہ دنیا قائم ہے انہی کی وجہ سے، اور انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب رکا ہوا ہوتا ہے۔ ورنہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کون سا گناہ ہے جو ہم نہ کر رہے ہوں؟ اللہ کے عذاب کو ہم دعوت نہیں دے رہے، لیکن پھر بھی عذاب رکا ہوا ہے۔ یہ ان لوگوں کی وجہ سے، اللہ والوں کی وجہ سے ہے، ان کی برکات کی وجہ سے۔ ایک سبق تو یہ ملا کہ یہ لوگ بڑے غنیمت ہوتے ہیں۔ ہاں جاؤ وہاں پہ جہاں علماء ختم ہو گئے، جن علاقوں میں آج قرطبہ، جہاں 800 سال تک مسلمان بڑے جو ہے نا جاہ و جلال کے ساتھ حکومت کرتے رہے، اور اسلام کا پرچم لہراتا رہا اسپانیہ کے اندر، قرطبہ کے اندر 800 سال تک مسلمانوں نے بڑے دھڑلے کے ساتھ حکومت کی۔ جب یہ علماء ختم ہوئے، وہاں سے لوگوں کا ایمان کے محافظ وہاں سے چلے گئے، لوگ اپنا ایمان بھی نہ بچا سکے۔ آج وہاں پر جو صحابہ کی اولادیں وہاں تھی، آج اللہ معاف فرمائے وہاں پہ لوگ عیسائی ہو چکے ہیں، مرتد ہو چکے ہیں۔ یہ جماعتیں ہماری جو جاتی ہیں، بڑی عجیب کارگزاریاں وہاں سے آتی ہیں۔ تو بہرحال ایک تو یہ ہے کہ انہی کی برکات سے یہ خیمہ قائم ہے، اور دوسری بات یہ ہے غیر اللہ کی قسم اٹھانا یہ شرک ہے، گناہ ہے۔ اور قسم اٹھانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ بندہ قسم اٹھا دے، یہ بھی شریعت ہمیں نہیں بتاتی۔ اللہ کی قسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بندہ اس معاملے پر اللہ کو گواہ بنا رہا ہوتا ہے۔ اگر قسم جھوٹی اٹھائی ہے تو اس کو کہتے ہیں یمین غموس، جھوٹی قسم۔ ساری دنیا جو ہے نا مل کر اس گناہ کا کفارہ نہیں بن سکتی۔ جھوٹی قسم کا گناہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے جھوٹی قسم اٹھانے کا، انسان کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں جھوٹی قسم اٹھانے سے، اور سوائے توبہ کے اور استغفار کے اس کا کوئی کفارہ نہیں بن سکتا۔ یمین غموس جس کو جھوٹی قسم کہتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ قسم اٹھا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر قسم نہیں اٹھایا کرتے، فرمایا پھر زندگی بھر میں نے سچی قسم بھی نہیں اٹھائی۔ قسم کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے۔ آج چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر چند ٹکوں کی خاطر چلو بھی قسم اٹھاؤ، چلو جی قرآن اٹھاؤ۔ بھائی اللہ کا نام صرف قسم اٹھانے کے لیے ہے، اور صرف پیسہ حاصل کرنے کے لیے ہے کہ اللہ کا نام قرآن مجید اس لیے آیا ہے؟ تو اس لیے خوب احتیاط کرنا چاہیے، قسم ایسے نہیں اٹھانی چاہیے۔ تو اس راہب نے ابو طالب سے کہا واللہ نبی ہذہ الامہ، اس امت کے نبی پیدا ہو گئے ہیں، آپ ان کو ملک شام نہ لے جاؤ، کیونکہ ملک شام کے اندر یہود رہتے ہیں، اور وہ جب دیکھیں گے تو کہیں یہود ان کو نقصان نہ پہنچا دے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں۔ اور پھر بحیرہ راہب نے یہ بھی دیکھا، ابو طالب سے کہا دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے نا تو درخت کے سائے میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، قافلے والے درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ایسی جگہ بچی ہوئی تھی جہاں سایہ نہیں تھا، دھوپ ہی دھوپ تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ بیٹھے تو درخت کی ساری ٹہنیاں جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، درخت کی ٹہنیاں جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کر رہی تھی۔ ابو طالب سے بحیرہ نے کہا دیکھو دیکھو یہ ٹہنیوں کو دیکھ رہے ہو نا، حالانکہ سایہ اس طرف ہونا چاہیے تھا، لیکن ٹہنیاں خود بخود جھک کر
ان کے اوپر سایہ کر رہی ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ مکرمہ لے جاؤ، کہیں یہود ان کے دشمن ہیں، یہود جو ہے نا ان کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو بہرحال اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام آگے نہ جا سکے۔ ابو طالب نے کچھ لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے بھیج دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمر بڑی ہوئی، 16 17 18 سال تک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، تو اہل مکہ اور مکہ والوں کی بکریاں چرائی ہیں اجرت اور مزدوری کے اوپر۔ جب آقا نے دیکھا ابو طالب کے گھر کے اندر غربت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کا تعاون کے لیے اور چچے کے ہاتھ بٹانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوری بھی کی۔ ایک جنگ کے موقع پہ سے واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، جنگل سے گزر رہے تھے، صحابہ اکرام سے فرمایا پیلو توڑ کر آؤ اور کالے کالے پیلو توڑ کر آنا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ کالے پیلو میٹھے ہوتے ہیں؟ یہ تو ان لوگوں کو پتا ہوتا ہے جو بکریاں چراتے ہیں، بھائی کالے پیلو میٹھے ہوتے ہیں اور جو سبز ہوتے ہیں وہ اتنا میٹھے نہیں ہوتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں، اور فرمایا اللہ کے ہر پیغمبر نے بکریاں چرائی، اور کیونکہ آگے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اپنی امت کو سنبھالنا ہوتا ہے، اور امت کے اندر ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے بکریوں میں ہر قسم کی بکریاں، کوئی شریف بکریاں اور کوئی شرارتی بکریاں ہوتی ہیں، کوئی بڑے قد کی، کوئی چھوٹے قد کی، اور کوئی کالے رنگ کی، کوئی سفید رنگ کی، اور کوئی جو ہے نا پریشان کرنے والی، کوئی آرام سے چلنے والی۔ تو امت کے اندر بھی ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی کو اپنی امت کے ہر آدمی سے واسطہ پڑتا ہے، اس لیے پہلے نبی سے اللہ تعالیٰ نے بکریاں چروائی ہیں تاکہ حوصلہ اور ہمت پیدا ہو جائے۔ بکری کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تھوڑی سی نظر بندہ ادھر کرے تو بکری بھاگ کے ریوڑ سے ایک طرف چلی جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے بکریاں چراتی ہیں تاکہ حوصلہ اور ہمت پیدا ہو جائے امت کے، اور پھر امت تکلیف بھی تو پہنچاتی ہے نا پیغمبر کو۔ اعلان نبوت جب کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر امت نبی کو تکلیف بھی پہنچاتی ہے، پھر نبی کو صبر بھی کرنا پڑتا ہے، اس لیے اللہ پہلے تربیت فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، جلالی پیغمبر۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے آخر وقت میں اور کہا کہ جی حضرت آپ کی روح قبض کرنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کیا کہا کہ جی آپ کی روح قبض کرنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رکھ کے دیا ایک تھپڑ، جلال آ گیا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو تھپڑ، کیونکہ یہ پیغمبر کی شان ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بغیر ان کی اجازت کے ان کی روح قبض نہیں کرتے۔ ہاں یہ پیغمبر کی شان ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے، اللہ آپ کے کلیم تو آنا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے کلیم سے کہو ایک بیل یا دمبے کے اوپر ہاتھ رکھے، جتنا بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنا سال عمر بڑھا دیں گے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، کہا حضرت آپ بیل یا دمبے کے پیٹھ کے اوپر ہاتھ رکھیں اور جتنا ہاتھ بال کے نیچے آئیں گے اتنا سال عمر بڑھ جائے گی۔ فرمایا پھر موت، کل نفس ذائقۃ الموت، موت تو آنی ہی آنی ہے۔ کہا اللہ ابھی پھر مجھے اپنی بارگاہ میں بلا دے۔ اللہ کے پیغمبر جو ہے نا، میں نے کیا عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں سے بکریاں بھی چرائی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی 10 سال بکریاں چرائی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، قرآن میں واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بکریاں چرانے کا 10 سال بکریاں چرائی۔ ایک مرتبہ ایک بکری بھاگ گئی، ریوڑ سے بھاگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے، اس کو پکڑنے کے لیے وہ بکری بھاگی وہ 1-1.5 گھنٹہ بھاگتی رہی، جب وہ تھک گئی تو بیٹھ گئی۔ اب بکری نے کہا اب میری خیر نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو جب بکری بیٹھ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پہنچ گئے اور جا کے پھر اس کی ٹانگیں دبانی شروع کر دی۔ کہا اللہ کی بندی خود بھی تھکی ہے، مجھے بھی تھکا دیا، کیوں بھاگی ہے؟ یہ حوصلہ پیدا ہوا نا پیغمبر کے اندر، یہ حوصلہ پیدا ہوا، یہ صبر اور تحمل پیدا ہوا۔ آج ہمارے اندر یہ چیز کم ہے، حوصلہ اور صبر ہمارے اندر تو ہے ہی نہیں۔ کسی کی بات تھوڑی سی سن لیں، مزاج کے خلاف ہو جائے،
فوراً آگ بگولا ہو جاتے ہیں، ہاں جی ہم تو ایسا کر دیں گے. نہیں نہیں نہیں، ہاں دین کی یہ تعلیم نہیں ہے. ہر موقع کے اوپر غصہ ہونا اچھا نہیں ہے، ہر بات کو سمجھو تحمل سے اور برداشت سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہیں. آخری واقعہ عرض کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پھر انشاءاللہ آگے چلتے رہیں گے، اور ٹائم بھی ہونے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کی شادی کے موقع پہ نہیں گئے تھے. مکہ مکرمہ میں ایک شادی ہو رہی تھی. پہلے دور کے اندر جیسے شادیاں ہوتی تھی، یا آج بھی اللہ معاف فرمائے مسلمانوں کی شادیاں ہوتی ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ مسلمان کی شادی ہے یا کسی ہندو کی شادی ہے. عجیب، اللہ معاف فرمائے ہم مسلمان کیا کس راستے پہ چل پڑے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شادی کے موقع کے اوپر نہیں گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آدمی بکریاں چراتا تھا، آقا نے فرمایا ان سے کہ بھائی کل میری بکریاں تم چرا لینا، میں ذرا جو ہے نا رات کو شادی دیکھوں گا اور صبح پھر نیند کروں گا، رات صبح نہیں آ سکوں گا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. اب شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ چلے گئے جہاں شادی کا پروگرام تھا، اور لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے تھے. ابھی تک گانا بجانا شروع نہیں ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی، اللہ تعالیٰ نے نیند مسلط کر دی، اور ساری رات لوگ ڈھول ڈھمکا اور گانا بجانا اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہوتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے سوتے رہے، اور صبح کو جب سارے کے سارے چلے گئے اور سامان بھی اٹھا لیا اور لوگ چلے گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھلی اور صبح پھر بکریاں چرانے چلے گئے. تو ساتھی نے کہا جی آپ نے تو نہیں آنا تھا، آپ آ گئے، اور کیا شادی ہوئی آپ ہمیں ذرا بتائیں کہ شادی میں کیا کیا دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو کوئی پتہ ہی نہیں، مجھے تو رات نیند آ گئی تھی. اور پھر فرمایا چلو کل صبح میں نہیں آؤں گا، آج پھر پروگرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن بھی تشریف لے گئے اس جگہ کے اوپر. اللہ نے پھر نیند مسلط کر دی، ساری رات لوگ گانا بجانا سنتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے خبر رہے، آقا کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا. کیوں؟ گانا بجانا ہماری اس شریعت میں حرام ہونے والا تھا. آگے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینا تھا کہ یہ غنا اور یہ گانا حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی پہلے ہی حفاظت فرمائی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ غلط بات پہنچے ہی نہ، نیند مسلط کر دی. اور یہ گانا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے کے اندر لوگوں کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی، بندر اور خنزیر بن جائیں گے لوگ. آخر زمانے کے اندر بعض قومیں ایسی ہوں گی ان کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون لوگ ہوں گے؟ کافر؟ فرمایا نہیں. محبوب شرک کرنے والے ہوں گے؟ فرمایا نہیں. محبوب کون ہوں گے؟ شراب پینے والے؟ فرمایا نہیں. فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو گانا بجانا اور گانے سننے کے عادی ہو جائیں گے، جو گانے کے عادی ہو جائیں گے. اللہ رب العزت ان کے دلوں کو بھی مسخ کر دیں گے اور ان کی شکلوں کو بھی اللہ تعالیٰ مسخ کر دیں گے، بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے. آج اللہ معاف فرمائے اللہ کا گھر بھی بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اللہ کا گھر بھی محفوظ نہیں ہے گانا بجانے سے. موبائل کے اندر گانے کی ٹون لگائے ہوئے، اور ہر مسلمان کے موبائل کے اوپر تقریباً اکثریت ایسی ہے، اللہ قلیل من عبادی الشکور، اللہ کے بہت تھوڑے بندے ہیں جو ان خرافات سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہر مسلمان اپنے موبائل پہ گانا سن بھی رہا ہے اور لگایا ہوا بھی ہے. گھر گھر کے اندر کافروں نے کتنا محنت کی. اب جو دل گانا سننے کا، جو دل و دماغ گانا سننے کے عادی ہو جائیں، ان کو اللہ کا قرآن تو مزہ نہیں دے گا. ہاں بھائی، ان کو پھر قرآن سننے میں مزہ نہیں آئے گا، اللہ کی توحید کے کلمات سننے میں مزہ نہیں آئے گا، ان کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننے میں مزہ نہیں آئے گا. دل صاف ہو تو یہ باتیں دل میں اترے. آج اللہ معاف فرمائے ہمارے دل بالکل مردہ ہو چکے ہیں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا ہمارے دل سو گئے ہیں جی، آپ بات کرتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں، ہمارے دل سے اثر نہیں ہوتا، ہمارے دل سو گئے. فرمایا یوں نہ کہو کہ ہمارے دل سو گئے ہیں، بل یوں کہو کہ ہمارے دل مر گئے ہیں. سوئے ہوئے آدمی کو جگایا جائے اٹھ جاتا ہے نہیں اٹھ جاتا؟
اٹھ جاتا ہے نا. سوئے ہوئے آدمی کو جگایا جائے، بیدار کیا جائے تو وہ اٹھ جاتا ہے، اور مرے ہوئے کو آپ لاکھ ہلاتے رہیں تو وہ نہیں اٹھے گا. فرمایا تمہارے دلوں کو ہم جھنجھوڑتے ہیں، اللہ کا قرآن سناتے ہیں، احادیث سناتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، لیکن مسلمان کے دل کے اوپر اثر نہیں. تو دل سوئے ہوئے ہیں یا مر گئے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، یہ گانا بجانا حرام اور گناہ ہے، گناہ. الغناء ينبت النفاق. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا. فرمایا جو گانا سنتا ہے وہ اس کے دل کے اندر منافقت پیدا ہوتی ہے، ایمان نہیں رہتا. علماء نے لکھا ہے کہ گانا سننے کے جو لوگ عادی ہوتے ہیں، بڑا مشکل ہے کہ دنیا سے ایمان سلامت لے کر جائیں. بڑا مشکل ہے کہ وہ اپنا ایمان سلامت لے کر جائیں. میرے بھائیوں، اپنی بھی فکر کرو، اپنی اولاد کی بھی فکر کرو. آپ اپنے بچوں کو موبائل لے کر دیتے ہو، پہلے تو اس مصیبت سے بچوں کو دور رکھو. بچوں کو کیا ضرورت ہے موبائل دے کر دینے کی؟ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہم نے دیکھا، ان کی زندگیاں تباہ، وہ جہنم کے راستے کے اوپر جا رہے ہیں. اور خود اپنے موبائل فون بھی اس گندگی سے پاک رکھو، ضرورت کی حد تک استعمال کرو. اور خصوصاً ایسا نہ کرو کہ تمہارا گناہ تو زندہ رہے تم مر جاؤ، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کو جو ہے نا نیکی پھیلانے کا ذریعہ بناؤ. اس گندگی سے اپنے موبائل کو پاک رکھو، صاف رکھو، اور اللہ کا قرآن اور دین اور اچھی باتیں سننے کی جو ہے نا آپ کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور آقا کی سنت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سنت